میں نے کہیں موٹر سائیکل جو خواتین مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں نا، اس پہ بیان کے دوران کچھ سخت الفاظ کہہ دیے تھے کہ ہمارے لبرل لوگ خواتین کو بے حیا بنا رہے ہیں، ان کا بس چلے تو کپڑے اتار کے بٹھا دیں، پینٹ اتار کے بٹھا دیں، ایسے نا غضب میں آ کے۔ انسان بعض دفعہ خاص کیفیات میں ہوتا ہے تو اس میں نپے تلے الفاظ نہیں نکلتے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بیان کیا، میں نے فوراً لڑکوں سے کہا یار یہ الفاظ ذرا سخت ہو گئے ہیں، ان کو کاٹ دینا، یہ اپلوڈ نہیں ہونے چاہیے، ذرا سخت الفاظ ہو گئے، نامناسب الفاظ ہو گئے۔ انسان غلطی ہوتی ہے تو ظاہر ہے میں کٹوا اس لیے رہا تھا کہ مجھے احساس تھا کہ یہ میں نے الفاظ مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن ہوتا ہے انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہے نا۔ تو میں نے وہ الفاظ کٹوا دیے، میں مطمئن ہو گیا تھا کہ کٹ گئے ہیں۔ وہ لڑکوں کی غلطی، وہ جو ایڈیٹر ہے وہ کاٹنا بھول گیا اور وہ اسی طرح وہ کلپ بن کے اپلوڈ ہو گیا، یا بیان میں چلے گئے وہ الفاظ۔ وہ بیان وائرل ہوا تو میں نے فوراً ہٹوایا ہر جگہ سے، حالانکہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہا تھا، لیکن میں نے کہا یہ ہر جگہ سے ہٹاؤ اس بیان کو۔ اس پہ میں دوبارہ ایک بات بیان کروں گا کہ ایک بات میرے زبان سے نکلی، میں نے اس کو ریموو کروایا۔ پہلے لڑکوں کو کہا کہ اس کو نہیں جانے دو، لڑکوں سے غلطی ہوئی۔ اب ظاہر ہے یہ لڑکے بھی اپنے ہی کام کرتے ہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ ان کو میں نے تنبیہ کی کہ آپ نے کیوں یہ کٹ نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا یہ کٹ کر چکے ہیں، لیکن یہی ہے کہ میرے سے جب غلطی ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے کہیں گے نا آپ سے بھی تو ہو گئی نا۔ تو یہ سب چیزیں معاشرے کا حصہ ہے۔ رہا مسئلہ کہ خواتین کا بائک پہ مردوں کی طرح بیٹھنا، اس پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں نا، وہ حضرت فلان صحابیہ اونٹ پہ بیٹھی تھیں اور گھوڑے پہ بیٹھی تھی، تو کیا گھوڑے اور اونٹ پہ اس طرح بیٹھنا ممکن ہے جس طرح عورتیں ہمارے ہاں کراچی میں بیٹھتی ہیں، نارمل جو عام خواتین بیٹھتی ہیں؟ بھائی گھوڑے میں خواتین دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بائک پہ بیٹھتی ہیں نا۔ گھوڑا تو اس زمانے کی سواری تھی، کہیں بھی سفر کرنا ہوتا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ، اس میں اس طرح بیٹھنے کا آپشن ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ آپ مثالیں دے رہے ہیں گھوڑے اور اونٹ کی، جبکہ بائکوں پہ تو شہری عورتیں ہمیشہ سے ایسے بیٹھتی آئی ہیں کہ دونوں پاؤں ایک طرف۔ یہ حیا کے زیادہ قریب ہے، اس پہ قرآن و سنت سے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں قرآن حدیث سے دکھاؤ موٹر سائیکل پہ اس طرح بیٹھنا حیا کے خلاف ہے؟ موٹر سائیکل تھی نہیں تو کہاں سے دکھائیں گے قرآن و حدیث سے؟ آپ موٹر سائیکل کا حوالہ دو، نبی کے دور میں بائک پہ صحابیات ایک پاؤں ادھر رکھ کے بیٹھا کرتی تھیں، تو پھر ہم مانیں گے بخاری۔ آپ حوالہ اونٹ کا اور گھوڑے کا دے رہے ہو، تو اس پہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس طرح سے بیٹھنا۔ اور اس میں بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں ہودج میں بیٹھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس طرح بیٹھنا ممکن تھا تو ہودج میں کیوں بیٹھی؟ ظاہر ہے حیا کی وجہ سے بیٹھی نا۔ تو اس طرح بھی بیٹھی ہیں ضرورت کے وقت، اس طرح بھی بیٹھی ہیں، دونوں طرح سے بیٹھی ہیں، لیکن اس میں تو اس طرح بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ تو حیا کے لیے جو ہے نا، حیا کس چیز میں حیا زیادہ ہے، یہ حس سے پتہ چلتا ہے، حسی چیز ہے۔ اس کو 2 اور 2 4 کی طرح لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی خاتون کلابازیاں کھا رہی ہیں مردوں کے سامنے، صحیح ہے نا، وہ جمناسٹک کی کلابازیاں کھا رہی ہیں، پردے میں ہے پراپر، حیا کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ حیا کے خلاف ہے؟ اس کا تعلق ہے ذوق سے۔ جو بھی دیکھے گا بولے گا بھائی یہ مردوں کے بیچ میں خاتون کا اس طرح کرنا ٹھیک نہیں، حالانکہ پراپر ڈریس میں ہے وہ۔ اس پہ آپ قرآن و حدیث سے حوالے دو گے۔ ادب ایسی چیز ہے جس کا عرف سے تعلق ہے، حیا ایسی چیز ہے جس کا عرف سے تعلق ہے۔ آپ گاؤں دیہات کی خواتین کی اگر مثال دیتے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں کراچی میں شہری یہاں پر اب تک خواتین میں جو 99.9% رواج ہے بائک پہ بیٹھنے کا، وہ کیا ہے؟ دونوں پاؤں ایک طرف کر کے۔ حالانکہ اس میں خواتین کمفرٹ زیادہ ہے کہ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، لیکن اب تک کیوں بیٹھتی رہی ہیں اس طرح؟ اس لیے کہ حیا اس میں زیادہ ہے۔ یہ حصی چیز ہے، اس کے لیے خواتین کو نہ بخاری کا حوالہ چاہیے نہ مسلم کا حوالہ چاہیے۔ کراچی میں، لاہور میں، KPK میں تو بہت ہی زیادہ حیا کا خیال کیا جاتا ہے، تو وہاں تو میرا خیال ہے تصور نہیں ہے کہ کوئی خاتون اس طرح بیٹھے کہ بائک پہ ایک پاؤں اس طرف ہو اور ایک پاؤں اس طرف۔ تو جس کلچر میں حیا کا جتنا زیادہ غلبہ ہے، اس کلچر میں یہی طریقہ رائج ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھے۔ اور میں سمجھتا ہوں، اور سوال بھی جس نے مجھ سے پوچھا تھا، بہو کا تذکرہ بھی تھا اس میں، سسر کا بہو پہ اس طرح بٹھانا، بہو کو مردوں کی طرح بٹھانا۔ اب آپ تصور کریں سسر صاحب بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہو ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر اور سسر صاحب کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس پہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سوال بھی تو دیکھو نا کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا ہے۔
क्या आप बिठा सकते हैं ससुर बैठा हुआ और बहू उस तरफ सीना चिपका के उसके साथ बैठी हुई हो? हम यही कहेंगे बहू भाई रिजर्व हो, दोनों पांव एक तरफ करे। तभी मैंने कहा था जब मिजाज में हया होगी तो बात समझ में आएगी, नहीं है तो फिर जो चाहे करो भाई। तो यहां कुरान और सुन्नत का हवाला नहीं बनता। अदब का ताल्लुक, हया का ताल्लुक ये उर्फ से होता है। तो तभी आप देखें ना उसमें कंफर्ट खवातीन ज्यादा होती हैं, पांव इधर एक इधर रखना। लेकिन अब तक जो होता आ रहा है वो दोनों पांव एक तरफ। ये लाशूरी तौर पर अल्लाह ने औरत की जो तबीयत में हया रखी है, मर्दों की तबीयत में ये रखा है कि हम अपनी महरम औरत को किस तरह लेकर जाएं, लाशूरी तौर पर। अब चूंकि मुआशरे से हया खत्म हो रही है तो अब वो कह रहे हैं भाई जैसे मर्जी चाहे बैठे। अब तो ऐसे भी हो रहा है कि एक मर्द आगे बैठा है, बीच में एक जवान लड़की बैठी है मर्दों की तरह, और फिर उसके पीछे भी मर्द बैठा हुआ है। बिल्कुल हया के खिलाफ बात है ये। अगर आप मुआशरे के लिबरल लोगों से मुतासिर हो चुके हैं तो फिर आपकी मर्जी है, तो फिर आपकी मर्जी है। तो लेकिन उलमा को इतना तो एहतजाज का हक है ना कि भाई जो कल्चर चला आ रहा था उसी को चलने दो, इसकी चेंज करने की मुआशरे को जरूरत क्या है? अगर जरूरत होती तो हम कहते यार ये इसमें ये नुकसानात हो रहे हैं। बाज लोग कहते हैं इस तरह बैठने में कपड़ा उलझ जाता है, दुपट्टा उलझ जाता है। और तो अब जो खवातीन मर्दों की तरह बैठ रही है ना, अक्सर वो हैं जो पैंटें पहनती हैं, जिनके कपड़े पैंट उलझने का तस्वुर ही नहीं है। सही है ना? और पहले जो दोनों तरफ पांव करके बैठा करती थी वो गरारे शरारे पूरे पूरे पहने हुए होते थे। तो इसके पता ये चलता है कि इसकी जो बेस है, ये जो मर्दों की तरह खवातीन ने बाइकों के पीछे मर्दों के साथ बैठना शुरू किया है ना, इसकी बिना जरूरत नहीं है, बल्कि वो मुआशरे के वो जो हया मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है ना, इसकी बेस वो है। भाई 275 गाड़ी के शीशे खुले हुए हैं, कोई चोर अगर चोरी करना चाहे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। गाड़ी नंबर 275 के शीशे खुले हुए हैं। अब जो साहब नहीं बंद करेंगे, अब या तो वो उठेगा जिसकी गाड़ी है या वो उठेगा जो चोरी करने जा रहा है। अच्छा देख लो भाई।